جنت بولی وقالت الجنہ فما لی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وساقطهم وعجزهم وفی روایت يدخلنی الضعفاء والمساکین. تو جنت نے کہا کہ درست ہے ان میں سے کوئی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو سارے کے سارے ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں اور گرے ہوئے لوگ ہیں اور عاجزی والے لوگ ہیں، جنہیں لوگوں نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا تھا، جنہیں مالدار نہیں سمجھا تھا، غریب گھرانے کا آدمی تھا، مسکین تھا، محتاج تھا، ضرورت مند تھا، بڑوں کی جن پر نگاہ نہیں پڑتی تھی، وہ گرے ہوئے لوگ میرے اندر ہیں اور عاجزی ان کے ساری والے میرے پاس ہیں جنت میں، اور کمزور ضعفاء مسکین لوگ میرے پاس ہیں، سب ضعفاء مساکین کی کثرت میرے پاس ہے. اس پر پھر اللہ رب العزت نے اب فیصلہ فرمایا، دوزخ اور جنت کے مکالمے پر، ڈیبیٹ پر، مناظرے پر فیصلہ کیا. فقال اللہ للجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا انت رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے. اب جنت کو جواب دیا تو میری رحمت ہے. ارحم بک من اشاء من عبادی، تو میں اپنے بندوں میں سے جس پر رحمت کرنا چاہتا ہوں تیرے سپرد کر دیتا ہوں، اپنے بندوں میں سے جس سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے اپنی رحمت فراواں اور رحمت بے حساب کے ساتھ نوازوں، جس پر رحمت کرنا چاہتا ہوں اسے تجھ میں داخل کر دیتا ہوں، چونکہ تو میری رحمت ہے، تو میرا جوار رحمت ہے، تو میرا دائرہ رحمت ہے، تو میرا دامن رحمت ہے، جس پہ رحمت کرنا چاہتا ہوں تیرے سپرد کر دیتا ہوں. پھر اللہ پاک نے دوزخ سے خطاب کیا وقال للنار انت عذابی، اے دوزخ تو میرا عذاب ہے. اعذب بک من اشاء من عبادی، جن بندوں کو میں عذاب دینا چاہتا ہوں وہ تیرے ذریعے سے عذاب دیتا ہوں، جنہوں عذاب دینے کا فیصلہ کرتا ہوں تیرے سپرد کر دیتا ہوں. اس لیے عذاب کے حقدار تیرے پاس ہیں اور لطف و کرم اور ثواب کے اور میری عنایت کے حقدار تیرے پاس ہیں. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمْ مِلْؤُهَا، اور تم میں سے ہر ایک کے پاس میں نے اس کا سامان، اس کا پیٹ بھر دیا ہے، تم میں سے ہر ایک کو میں نے بھر دیا ہے، عذاب والوں کے ساتھ تمہیں بھر دیا ہے اور ثواب رحمت اور عنایت والوں کے ساتھ تمہیں بھر دیا ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم نے متفق علیہ روایت کی. کتاب التفسیر میں امام بخاری روایت کرتے ہیں سورہ قاف میں باب قول اللہ تعالی وتقول ہم من مزید، اس باب میں امام بخاری نے روایت کیا، اور اسی کو امام مسلم نے کتاب الجنہ وصفۃ نعیمہا میں روایت کیا باب النار یدخلها الجبارون والجنت یدخلها الضعفاء. باب قائم کیا امام مسلم نے کہ دوزخ وہ ہے جس میں جبار، جابر، ڈکٹیٹر داخل ہوں گے، اور جنت وہ ہے جس میں کمزور مسکین لوگ داخل ہوں گے. اس باب میں صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، اور یہودی آئے، ایک وفد آیا یہودیوں کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے آ کے سوال کیے کچھ. ان میں ایک سوال تھا فمن اول الناس اجازتاً، یہودی حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا امتحان لے رہے ہیں معاذ اللہ، اور آ کے پوچھتے ہیں کہ اس یہودی نے پوچھا کہ یہ بتائیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی اجازت سب سے پہلے کن لوگوں کو ملے گی؟ جنت میں داخلے کی اجازت سب سے پہلے کس کو ملے گی؟ قال فقراء المہاجرین، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہجرت کرنے والوں میں فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو. پھر ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل فقراء المسلمین الجنہ قبل اغنیائہم ب500 عام وہو مقدار نصف یوم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں میری امت کے مسلمانوں میں سے جو فقراء اور غریب لوگ ہوں گے، مسکین لوگ ہوں گے، وہ امیروں اور کبیروں سے 500 سال پہلے ان کو داخل کیا جائے گا. اتنا قبل داخل کیا جائے گا کہ 500 سال غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور فقر اور فاقہ زدوں کو 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور فرمایا یہ قیامت کے ایک حساب کے مطابق 1000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، اور دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا 50,000 سال کا ہوگا.
جہاں 1000 سال کا عدد بیان کی، یہ الگ تفصیلات ہیں، ان کی تجریحات ہیں۔ فرمایا گویا آدھا دن پہلے، آپ سمجھیں صبح سے لے کر شام تک قیامت کا دن ہے، تو فرمایا بعد دوپہر، آدھا دن پہلے دوپہر کے وقت، اتنا قبل، فقراء، مساکین، غریبوں کو جنت میں پہلے داخل کر دیا جائے گا، جبکہ سخی، امیر اور کبیر لوگ شام کے وقت جا کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جائیں گے، ان کو حساب و کتاب سے بری کر دیا جائے گا، غریبوں، مسکینوں، مستضعفین کو، اور امراء کو پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے وہ دیر سے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں آئی ہے، یہ حدیث جو ابھی میں نے بیان کی کہ 500 سال قبل یا نصف یوم قیامت قبل، آدھا دن پہلے، فقراء اور مساکین اور غربا جنت میں امیروں سے پہلے جائیں گے، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام نسائی نے روایت کیا سیاہ ستہ کی، ان کی سنن میں، امام ترمذی نے روایت کیا اس حدیث کو اپنی جامع میں اور صحیح کہا، ابن ماجہ نے روایت کیا سنن میں، ابن حبان نے روایت کیا، اور یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ روایت ہوئی۔ اور امام ترمذی نے باب بنایا کتاب الزہد میں، باب ما جاء ان فقراء المہاجرین یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم، اور امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں باب بنایا باب منزلت الفقراء، غریبوں اور فقیروں کی قدر و منزلت کے باب۔ اسی طرح حضرت ابو عبد الرحمن الحبلی یہ اپنے طریق سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مروی حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامت الی الجنۃ ب40 عاما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کے جو مہاجرین ہیں، ان مہاجرین کی بات کر رہے تھے، مہاجرین میں فقراء بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں۔ فرمایا میری امت کے مہاجرین میں سے جو فقراء ہیں وہ اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، 40 سال پہلے، اتنی مدت پہلے انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ارشادات ہیں، یہ جو کمزور ہیں، حاجت مند لوگ ہیں، اب ان کی مدد کرنے کو کتنا افضل قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میری امت کے مسلمانوں میں حاجت مندوں، کمزوروں میں سے کسی ایک کی حاجت پوری کر دے اور اس کی پریشانی کا ازالہ کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اس کی حاجات کو پورا کر دے گا، اور اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا۔ یہ کمزوروں، غریبوں، محتاجوں کی حاجت روائی کا اجر ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس شخص کا حاجت روا بنے گا اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا بن جائے گا، ستار العیوب۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہوئی۔ ایک اور بڑا ایمان افروز مضمون ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے، جس کو حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں روایت ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الرقاق باب فضل الفقر میں فقر کی فضیلت میں بیان کی گئی۔ سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من اشراف الناس والله هذا ان خاطب ينكح وان شافع يشفع وان قال يستمع فسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او كما قال۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کے سامنے سے گزرا، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک صحابی بیٹھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، وہ جو گزرا سامنے سے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا معزز اور بڑا محترم اور بڑا مکرم شخص ہے، سوسائٹی کا بڑا رسپیکٹڈ، ہائیلی آنرڈ اور ہائیلی رسپیکٹڈ شخص ہے، اور خدا کی قسم ایسا ہے کہ اگر کسی شخص سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لے تو وہ فخر محسوس کرے گا، اس کو رشتہ دے دے گا۔ کسی کی سفارش کر دے تو جس افسر کو، جس دفتر کو، جہاں بھی سفارش کرے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جو بات کہہ دے سوسائٹی کا ہر شخص اس کی بات دھیان سے سنے گا، اتنا معزز و مکرم شخص۔ فساکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، سن کر کوئی کومنٹ نہیں فرمایا۔ ثم مر رجل، پھر ایک اور شخص تھوڑی دیر کے بعد سامنے سے گزرا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيك في هذا،
آقا علیہ السلام نے پھر اسی بیٹھے ہوئے صحابی سے پوچھا اب اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین ان خطب لا ينکح وان شافع لا یشفع وان قال لا یسمع۔ یا رسول اللہ یہ مسلمانوں میں سے فقیر آدمی ہے، ایک مسکین محتاج غریب آدمی ہے، ایسا ہے کہ اگر کسی کے پاس جائے رشتہ مانگے اسے کوئی رشتہ نہیں ملے گا، کسی کی سفارش کر دے اس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا، کہیں کوئی بات کرے اس کی بات کو کان دھر کے سنے گا ہی کوئی نہیں، غریب آدمی۔ اس پر آقا علیہ السلام بولے، فرمایا خدا کی قسم یہ غریب جس کی بات کوئی نہیں سنے گا، جس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا، جس کو رشتہ کوئی دے گا نہیں، جسے توجہ کوئی عطا نہیں کرے گا، یہ غریب اس امیر جیسے لوگوں سے اگر ساری زمین بھر جائے اور ساری زمین اس شخص جیسے امیروں کے ساتھ بھر جائے وہ سارے مل کر ایک غریب شخص کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ شخص ہے، اس ایک غریب جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگر ساری روئے زمین پر کروڑوں اربوں کی تعداد میں امیر ہو جائیں، وہ کروڑوں اربوں امیر مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجہ و فضیلت اور قبولیت کے حوالے سے اس ایک غریب کے برابر نہیں۔ اس کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا اور امام بخاری نے روایت کیا۔ اس کے لیے یہ لفظ بھی آئے، ایک دو اور لفظ بھی آئے، ھذا خیر من عند اللہ یوم القیامت من قراب الارض مثلھا۔ پوری روئے زمین پر جتنی مٹی ہے اور مٹی کے جتنے ذرات ہیں ساری مٹی بھر جائے اس امیر جیسے شخص کے ساتھ تو سارے مل کر بھی قیامت کے دن اللہ کے حضور اس ایک غریب جیسے نہیں ہوں گے، اس ایک فقیر جیسے نہیں ہوں گے، اس ایک مسکین جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث آئی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آئی، کشف الاستار مسند بزار میں بھی آئی، امام طبرانی کی موجم میں بھی آئی، اور یہ حدیث بھی رجال صحیح کے ساتھ روایت ہوئی، اور اس حدیث کی سند کو بھی امام ابن حبان نے صحیح کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات مروی ہے، یہ بھی بخاری مسلم میں ہے، متفق علیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض وذا الحاجہ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم باجماعت نماز پڑھاؤ اور امامت کرو تو فَلْيُخَفِّف، نماز کو مختصر کیا کرو، چونکہ تمہارے پیچھے اقتداء کرنے والے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، ضعیف بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، مریض بھی ہوں گے، اور کئی حاجت مند بھی ہوں گے جنہوں نے نماز سے فارغ اور کسی کام کے لیے جانا ہے، لہٰذا مختصر کرو، سب کا خیال رکھو۔ اور جب تنہا نماز پڑھ رہے ہو اکیلے فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، پھر وہ شخص جتنی چاہے لمبی قرات کرے، جتنا لمبا چاہے قیام کرے ساری رات کا، جو اس کا جسمانی طاقت اجازت دیتی ہے، مگر جب جماعت کراؤ تو کمزوروں کا خیال رکھو اور نرمی سے کراؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنیادی اصول عطا کیا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے سوسائٹی کے وہ لوگ جو پسماندہ ہیں، مالی اعتبار سے نگلیکٹڈ ہیں، کمزور ہیں، ڈپریسڈ کلاسز ہیں، ان کے لیے فرمایا رب اشعث، یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب البر والصلہ میں، باب فضل الضعفاء والخاملین کے اندر فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ فرمایا تمہاری سوسائٹی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گرد آلود باد والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں، گرد آلود ان کے بال ہیں، ماتھے پر، سر پہ، چہرے پر ان کو گرد نظر آئے گی آپ کو، کپڑے ان کے پرانے میلے کچیلے پھٹے نظر آئیں گے، اور تمہاری نگاہیں ان پر نہیں ٹکیں گی۔ اگر تمہارے دروازوں پر کھڑے ہوں تو تم یہ بھی پسند نہ کرو، ان کو کہہ دو آگے جاؤ بابا آگے جاؤ، دروازے پر کھڑے بھی نہ ہونے دو۔ تو تمہاری سوسائٹی میں اتنے نگلیکٹڈ ہیں، اتنے ریجیکٹڈ ہیں، اتنے ڈپریسڈ ہیں وہ لوگ، مگر ان کا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کے بھروسے اور توکل پر کسی کام کے ہونے کے لیے وہ قسم کھا دیں تو اللہ تعالیٰ ہر صورت ان کی قسم کو پورا کر کے رہتا ہے۔ جو کام وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں قسم کھا کر، اللہ پاک اسے تقدیر بنا دیتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ اتنی قبولیت اور محبوبیت ہے ایسے کمزور اور مستضعفین کی اللہ کے حضور۔ اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے،
اور وہ ان کی روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کم من اشعث اخبر لو اقسم علی اللہ لا برہ، اور فرمایا منہم البراء ابن مالک، فرمایا تم میں سے کتنے ایسے گرد آلود بالوں والے، پھٹے پرانے میلے کپڑوں والے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام پر، اس کے بھروسے پر قسم کھا دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، ہر صورت وہی تقدیر بن جاتی ہے۔ اور فرمایا برا بن مالک انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا، اور امام حاکم نے مستدرک میں، اور امام طحاوی اور امام طبرانی نے، اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ اسی طرح یہی مضمون کئی اور صحابہ سے، متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، مستضعفین ہیں، اور گرے ہوئے لوگ ہیں، نگلیکٹڈ لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں تمہاری سوسائٹی کے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے وسیلے سے اللہ تمہاری سوسائٹی پر، معاشرے کے لوگوں پر رحمت فرماتا ہے، ان کے وسیلے سے کئی محتاجوں کی مدد فرماتا ہے، ان کے وسیلے سے کئی بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ یہ تمہارا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور بے شمار نعمتوں کا، جو تمہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ تمہیں اللہ نے رزق دے دیا، بیمار تھا شفا یابی ہو گئی، پریشان حال تھا مدد ہو گئی۔ کس ذریعے سے مدد ہوئی؟ کیوں مدد ہوئی؟ کیا تمہارا اپنا استحقاق تھا؟ نہیں، وہ ان کمزوروں کے وسیلے سے اللہ نے تمہارے پہ مدد کر دی۔ یہ رزق مل گیا تمہارے وہم و گمان میں نہیں تھا، کیا تمہارا استحقاق تھا؟ نہیں، اللہ نے ان کے ذریعے، ان کے وسیلے سے دے دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، الا بدعفائکم، صرف اور صرف ان کمزوروں کے وسیلے سے، ان کمزوروں کے واسطے سے، ان کے سبب سے۔ یہ امام بخاری نے اسے کتاب الجہاد میں روایت کیا، باب من استعان بالضعفاء والمساکین فی الحرب، باب قائم کیا ہے اس شخص کا کہ اگر جنگ میں جس نے ضعفاء، کمزوروں اور مساکین کے وسیلے سے مدد مانگی۔ ایک تو اس میں وسیلے کا، توسل کا مسئلہ بھی واضح طور پہ ثابت ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور صحیح بخاری کا باب قائم ہے من استعان بالضعفاء والمساکین فی الحرب، میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے ہو، دشمن طاقتور ہے، تمہیں شکست کھا جانے کا، ڈیفیٹ کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں یہ باب قائم کیا امام بخاری میں کہ دعا کرو اللہ کے حضور اللہ کی مدد کی ان کمزوروں اور مسکینوں کے وسیلے سے۔ اب یہی حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، فرمایا بے شک تمہیں رزق دیا جاتا ہے، بے شک تمہاری مدد کی جاتی ہے صرف تمہاری سوسائٹی کے ان ضعیفوں، کمزوروں، محتاجوں اور تمہارے جو راندہ لوگ ہیں تمہارے دروازوں کے، ان کے وسیلے سے، جن پہ تمہاری نگاہ نہیں ٹکتی، جن کو تم نظر انداز کر دیتے ہو، ان کے وسیلے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے معزز ہیں، اتنے مکرم ہیں، اتنے محترم ہیں کہ ان کے وسیلے سے اللہ تمہاری بلائیں ٹالتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہے، اور تمہیں رزق اور نصرت سے نوازتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور باقی امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی نے روایت کیا اپنی اپنی سنن میں، سیاستہ میں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا، ابن حبان نے صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا علیہ مستدرک میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ایک اور مقام پر صحابہ کرام کی مجلس ہے، آپ خطاب فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ارشاد گرامی حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم باہل الجنہ، صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام سے پوچھا کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جنت والے کون ہیں، بالتحقیق جنت والے کون ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، عرض کہ یا رسول اللہ ضرور اطاعت دیجئے، خبر دیجئے کون خوش نصیب ہیں جو بالتحقیق آپ کی زبان مبارک سے جن کا جنتی ہونا صادر ہو رہا ہے۔ قال کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لا برہ،
ہر وہ ضعیف شخص جسے نظر انداز کر دیا گیا ہے، جسے پسماندہ بنا دیا گیا ہے، جو مستضعفین میں سے ہے، ایکسپلائٹیشن نے، مہنگائی نے، غربت نے، پریشانی نے، ظلم نے، جبر نے، سوسائٹی نے ان سے وسائل چھین لیے ہیں، جینے کا حق چھین لیا ہے، وہ دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ ہیں۔ تو تمہاری سوسائٹی کے کمزور پسے ہوئے لوگ جن کو تم نے نظر انداز کر رکھا ہے، اور ان کا حال اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اس کے بھروسے پر قسم کھا دے تو ان کی قسم کو اللہ تقدیر بنا دیتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ بالتحقیق اہل جنت ہیں۔